آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے کھلے مین ہولز کے حوالے سے جو زندگیاں چھین رہا ہے۔ ناظرین، کراچی کے علاقے نیپا چرنگ کے قریب کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والے 3 سالہ ابراہیم کی سی سی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے جو دل دہلا دینے والی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے بچہ اپنی والدہ کے ساتھ ڈپارٹمنٹل سٹور سے باہر نکلتا ہے، چند قدم آگے بڑھتا ہے اور اچانک بغیر ڈھکن والے مین ہول میں جا گرتا ہے۔ نہ کوئی حفاظتی نشان ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ 80 سال کراچی میں کھلے گٹروں اور نالوں میں گر کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتے۔ اگر ہم صرف اس سال کی بات کریں تو 5 بچوں سمیت 24 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جو شہر کے بنیادی بلدیاتی نظام پر ایک بڑا سوال ہے۔ واقعے کے بعد علاقے کے لوگ، اہل خانہ اور ریسکیو ٹیمیں پوری رات تلاش میں مصروف رہے، مگر ناکامی کے بعد شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مشینری بلا کر بچے کی لاش نالے سے تقریباً 1 کلومیٹر دور سے لی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیورو چیف سندھ شعیب برنی نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں سابق چیئرمین ایسٹ کراچی رہنما MQM معید انور صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ شعیب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کراچی کی خبر ہم دیتے ہیں، اچھی خبر تو ہم دیتے نہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈمپر مافیا نے کسی کو کچل دیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ خبریں تو ہم دیتے ہوئے تھک چکے ہیں کہ ڈھکن نہیں تھا اور اتنے لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آپ کے زمینی حقائق زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں، اصل وجہ کیا ہے؟ فنڈز کی کمی ہے، بد انتظامی ہے، نیت میں مسائل ہیں، یا پھر وہاں کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل قیمتی نہیں ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ فنڈز کا ایشو تو نہیں ہے، کیونکہ کراچی تو پاکستان کی اکانومی کو چلاتا ہے۔ کراچی جو کماتا ہے، جو اس سے ٹیکس دیتے ہیں، اس سے ملک کی اکانومی کا پہیہ چلتا ہے، تو بجٹس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب صوبے میں کرپشن کھلے عام ہوگی، کمیشن لیا جا رہا ہوگا، کام نہیں کیے جا رہے ہوں گے، تو پھر اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل یہ 4تھی حکومت ہے، 17 سال سے وقت گزر چکا ہے، سائیں سرکار کراچی میں موجود ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ رواں سال بھی عیدی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جناب 23 افراد کی اموات کراچی کے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان میں یہ ننھا کم سن ابراہیم بھی شامل ہے۔ جس طرح سے یہ CCTV ویڈیو سامنے آئی ہے، تو اس کے بعد سب چیز سامنے آ گئی ہے کہ بچہ غفلت تو نہیں کہیں گے اس کو، ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ لاپرواہی حکومت سندھ کی ہے اور یہ قتل ہے۔ کیونکہ جس طرح سے ایک ہنستا کھیلتا بچہ ایک اپنے ماں باپ کے ساتھ چند ہی لمحوں میں اسٹور سے نکلتا ہے اور پھر وہ گٹر میں گر جاتا ہے اور اس کو نکالنے کا بھی انتظام نہیں کیا جاتا، 15 گھنٹے بعد اس کی لاش ملتی ہے، وہ بھی جب پورے شہر میں سماجی لوگ نکلتے ہیں، سیاسی جماعتیں نکلتی ہیں، میڈیا شور مچاتا ہے، تو اس کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ ورنہ جس وقت یہ رات کو گرا کر اس کو تلاش کیا جاتا تو شاید آج ابراہیم زندہ ہوتا۔ لیکن جس طرح سے وہ چلتا نالا تھا، اس میں ابراہیم بہہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو آپ دیکھیں ابھی تک سکون نہیں آ رہا، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اس ماں باپ اور اس کے جو دادا ہیں، شعیب، وہ ہمیں یہ معلوم اپنے ہوا کہ 2 غموں کا رپورٹ سامنے آئی ہیں، ان رپورٹس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایک رپورٹ تو واٹر کارپوریشن کی جانب سے ہے، ایک دوسرے ادارے کی جانب سے، اس حوالے سے بتائیے۔ جی دیکھیں، رپورٹس تو ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، انکوائری رپورٹ ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے اب انٹروین کرا ہے، مراد علی شاہ نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری ہو رہی ہے، انہوں نے متعلقہ محکموں سے پوچھ لیا ہے۔ پہلے دن تو میئر کراچی یہ کہتے تھے کہ یہ ٹاؤن کی غفلت ہے، ٹاؤن والے یہ کہتے تھے کہ KMC کی غفلت ہے۔ اب کراچی کے جو لوگ مر رہے ہیں وہ کس کے پاس جائیں؟ ٹاؤن ہو یا KMC ہو، شہریوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں گٹر پہ ڈھکن رکھیں، میئر کراچی کہتے ہیں کہ اس سال انہوں نے 88,000 گٹر کے ڈھکنے بانٹے ہیں۔ اگر وہ بانٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مقامی جو لوکل آپ کی باڈیز ہیں ان کو انہوں نے بانٹے ہیں، تو یہ ڈھکن 14 دن سے تو CCTV فوٹیج بتا رہی ہے کہ یہ ڈھکن ٹوٹا ہوا تھا، گٹر کے اندر گر گیا تھا، اس پہ سے گزرنے والا جو ڈمپر تھا اس نے اس کو کچلا تھا۔ یعنی 17 نومبر کی رات 2:05 پہ CCTV بتا رہی ہے، اور 30 نومبر کی رات یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ابراہیم اس گٹر میں گر کے مرتا ہے۔ تو 14 دن تک آخر کیوں شہر کراچی میں کوئی ندی کے کنارے تو واقع نہیں ہے نا؟ یہ سڑک مین یونیورسٹی روڈ ہے، یہاں سے روزانہ لاکھوں آدمی گزرتے ہیں، کراچی کی بڑی سرکاری جامعات اس روڈ پہ ہیں، NAD یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، سر سید بالکل ٹھیک یونیورسٹی ہو، ہے، یہ تمام انتہائی اس سڑک سنگین صورتحال ہے، اور جو ویڈیو ابھی وائرل کی گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اسٹور کی، انتہائی تکلیف دہ ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا کوئی عام آدمی۔ معید انور صاحب نے میں جوائن کیا۔ معید صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کراچی کا، اس سے پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ 5 بچوں سمیت 24 جانیں اسی سال صرف یہ کھلے مین ہولز کی وجہ سے اپنی جان گنوا چکی ہیں۔ آپ کے خیال میں کراچی میں یہ بنیادی انتظامی ناکامی کی آخر وجہ کیا ہے،
اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، اس کا ذمہ دار تو جی سندھ گورنمنٹ ہے، اور یہ جو ناکامی کہہ لیں یا جو بدحالی ہے یا جو اونرشپ یہ لوگ نہیں لے رہے، تو افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے 17 سال سے ادھر سی ایم جو ہیں پیپلز پارٹی کا ہے، پر افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ شہر مزید سے تباہ اور کھنڈر سے کھنڈر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی ان کا کراچی سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے، بس ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کراچی سے کسی طریقے سے بس جتنا بھی پیسہ نچوڑ سکتے ہیں وہ نچوڑیں، اور وہ نچوڑ رہے ہیں۔ اور پاکستان کا واحد شہر کراچی ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، جیسے شعیب صاحب نے بھی یہ بتایا اور سب کو پتا ہے۔ میرے بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بدحالی، اتنی غیر ذمہ داری، اب وہ سوچے نا جس ماں پہ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کا بچہ چلا گیا۔ ہم اور آپ تو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اس کو، جو بھی ہے وہ اچھال رہے، پر جو دیکھیں اب مطلب سندھ گورنمنٹ کو اس کا پین لینا چاہیے تھا نا۔ کون سا ان کا سرکاری افسر کہہ لے یا جو کوئی منسٹر جو ہے ان کے گھر پہ گیا ہو تعزیت کے لیے، فاتحہ کے لیے، کوئی نہیں گیا، کوئی جنازے میں نہیں پہنچا۔ ہاں، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس تو کرنے آگے ہیں نا، ہم وہ نہیں کر سکے، ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں وہ، یہ بتا کے کہ ہم اس واقعے کے لیے ہم یہاں بات کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ تو اسمبلی میں بھی اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ہر جگہ اٹھانی چاہیے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے، کہنے کا مقصد ہے یہاں اگر کوئی بچے کو کتا کاٹ لے تو اس کی ویکسین نہیں ہے۔ یہاں آئے دن ڈمپر سے لوگ کچل دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں گولڈ میڈلسٹ بچہ گن شاٹ ہو جاتا ہے، اس کو رابری کے چکر میں چور جو یا ڈاکو جو بھی ہے وہ مار کر چلا جاتا ہے، کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے، کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے۔ بچے گٹروں میں گر رہے ہیں، نالے میں گر رہے ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ گاڑیاں یہاں پہ شہر جو ہے روڈ تباہی کی طرف ہو گئے بالکل۔ وہ جو ایک مثال انڈیا سے جو چلی تھی کہ بھائی وہ یہ جو ہمارا یونیورسٹی روڈ جدھر یہ واقعہ ہوا ہے کہ بھائی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر بھی انڈیا نے حملہ کیا، تو یہ واقعی ایسا شروع ہوا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ ان کو اونرشپ لینی چاہیے۔ یہ اس کی بھی ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری خرابیوں کے باوجود جو بھی ہو گیا ہے، کم از کم اس کو تو سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے، اس کے خلاف تو ایف آئی آر لانچ ہونا چاہیے۔ جو اس کا قصوروار ہے، اگر سندھ گورنمنٹ قصوروار ہے سندھ گورنمنٹ کو کرے، کے ایم سی کی قصوروار ہے تو کے ایم سی کو کرے، یو سی یا ٹاؤن ہے جماعت اسلامی والوں کا تو ان کا قصور ہے، تو اس کو کم از کم کسی کے خلاف تو ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی واقعہ۔ صحیح۔ آپ ایم کے ایم کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ شہری مسائل پر سیاست کرتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ کی جماعت کون سا ایسا فوری اقدام کرے گی، قدم اٹھائے گی ان مظلوموں کے لیے، یا پھر ہم یہ آواز اٹھاتے صرف ٹی وی کی حد تک یا مذمت کرتے ہی دیکھیں گے؟ نہیں جی، دیکھیں اب یہ بیسکلی دیکھیں ذمہ داری اس کی ہے۔ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، وزیر بلدیات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ہیں، میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور جو ٹاؤن ناظم ہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں۔ اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ شہر میں اگر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو رہا ہے اس کے روک تھام کے لیے، اس کی ذمہ داری لینے کے لیے، اس کے لیے آگے کے پلان کرنے کے لیے کہ نیکسٹ ٹائم نہ ہو، تو یہ ان کو کرنا چاہیے۔ ہم تو جی ہر جگہ آواز بھی اٹھاتے ہیں، ہم اسمبلی میں بھی آواز اٹھاتے ہیں، ہم پریس کانفرنس کر بھی بولتے ہیں، ہماری ان سے کہیں بات چیت ہوتی ہے، کوئی ایسی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ بات رکھتے ہیں، پر کرنا کس نے ہے؟ کرنا انہوں نے ہے۔ دیکھیں نا، بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے ریسکیو کی ٹیم کئی گھنٹوں بعد آئی، جب ادھر میڈیا پہنچ گیا، میڈیا نے جو ہائی لائٹ کیا اس کے بعد ان کو ہوش آیا۔ ٹاؤن ناظم صاحب وہ بتاتے ہیں کہ مشینری انہوں نے اپنی مشینری لے کر آئے، وہ ڈیزل انہوں نے اپنے لوگوں نے ادھر چندہ کر ڈالا، اس کے بعد ادھر کام ہو۔ تو یہی تو کہنا ہے کہ بھائی یہ بڑے افسوس کی بات ہے نا کہ جس کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ بات شعیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اگر وہ ٹائم پہ ریسکیو ٹیم پہنچ جاتی اور ٹائم پہ وہاں پہ کچھ ایسا ہو جاتا تو وہ ہو سکتا تھا وہ بچہ بچ جاتا، آج دنیا میں ہوتا وہ۔ بالکل۔ موحد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھلے مین ہولز کی وجہ سے ہونے والی جو ہلاکتیں ہیں یہ انتظامی قتل کے زمرے میں آتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ ایک بات یہ کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں وہ چیزف والا جو کروڑوں روپے کما رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے تھا نا، اس کو بھی وہ تھوڑا سا اونرشپ لینا چاہیے تھا کہ بھئی اسی کی دکان کے باہر ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کہ بھئی اس کی دکان سے باہر نکلے اور وہ بائک کی طرف گئے اور وہ بچہ ایک دم گر گیا۔ تو میرا بتانے کا مقصد ہے تھوڑا سا احساس ذمہ داری
عوام کو بھی اور جو خاص طور پہ گورنمنٹ ہے اس کو لینا چاہیے تاکہ یہ ایسے واقعات نہ ہو. ابھی یہاں پہ ریڈ لائن کا پروجیکٹ چل رہا ہے, یہاں پہ K4 کی لائن ڈل رہی ہے, تو اس کی وجہ سے بالکل ہی مطلب اگر یہ جہاں وہاں پہ کام ہو رہا ہے, اگر ان کو احساس ذمہ داری ہوتی, یہ احساس ہوتا ہے یہ شہر ہے, اس کے لیے کام کرنا ہے, عوام کے لیے کام کرنا ہے, تو یہ پھر مین ہولز بھی بند ہوتے, یہ جو روڈیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ بھی بہتر موٹریبل ہوئی ہوتی. پر افسوس کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو کوئی احساس نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ بس کام کرو, اپنا اپنا حصہ لو اور نکلو. آج تک وہاں پہ کوئی منسٹر صاحب جو ہیں وہاں پہ شرجیل میمن صاحب انہوں نے وزٹ نہیں کیا, کوئی ایسی بڑے عہدیداران سرکاری افسران کوئی ایسے نہیں آتے. تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو ایسا حال ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا بھائی شہر میں. موحد انور صاحب, اسٹل اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور پوری پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس وقت غم زدہ ہے. یہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے, دل رکھنے والا کوئی بھی شخص اس ویڈیو کو دیکھ کر آرام سے نہیں بیٹھ سکتا, تکلیف ہوتی ہے. اور جن کے اپنے بچے ہیں ان کو تو زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ کیسے ہنستا کھیلتا بچہ جا رہا ہے, ماں کے بالکل پاس ہے اور ایک دم سے وہ غائب ہو گیا. تو ابھی بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ کراچی کے بہت سے ایریاز میں ابھی بھی بہت سے گٹر جو ہیں وہ کھلے پڑے ہیں. یعنی ابھی بھی جو سندھ حکومت ہے ان کی جانب سے ان کے سر پر جوں نہیں رینگی جا رہی. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, سندھ حکومت کے سر پر جوں نہیں رینگتی. دیکھیں نا, میں پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ جی ان کو احساس نہیں ہے, اونرشپ نہیں ہے, ان کو پتا ہے یہ وقتی طور پہ آئے ہیں اور آگے انہوں نے نہیں رہنا ہے. پھر سندھ یہ جو سٹی گورنمنٹ ہے آگے جب الیکشن ہوں گے ان کو نہیں رہنا, تو ان کو صرف وہ والے کاموں میں انٹرسٹ ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیوں ایسا ان کو احساس نہیں ہے. اس لیے احساس نہیں ہے کہ ان کو آگے جو پیسے والے جو کام ہیں جس میں پیسہ بنانا ہے بس اس سے انٹرسٹ ہے. باقی ان کو کسی چیز سے ایسا انٹرسٹ نہیں ہے, کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے ان کو اس سے احساس ہی نہیں ہے, اور بس یہ کیے جا رہے ہیں. اور جب تک یہ ایسے معاملات رہیں گے تو اس شہر میں ایسے ہی ہوتا رہے گا. لیکن آپ خود یہ بتائیں, جو شہر سب سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے اس شہر کی عوام کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. آپ ماشاءاللہ, میں نہیں بولنا چاہتا پر آپ نے اتنے سوالات کر لی تو بولنے میں مجبور ہوں کہ پنجاب کو دیکھیں نا, لوگ پہلے کراچی دیکھنے آتے تھے 2005 سے لے کر 2010 تک جب مصطفیٰ کمال بھائی کی جب میئرشپ تھی تو لوگ کراچی دیکھنے آتے تھے. آج ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کراچی والے لاہور کی مثال دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کراچی کی عوام جو ہے ان کو بھی کوئی سکون کا سانس ملے, ایسے حکمران ملے پورے پاکستان کو اور خصوصاً کراچی کو جو عوام کا سوچیں.